نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے والے اور چینل کی طرف متوجہ ہونے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ معمولی سے معمولی گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ کیا پتہ ہے کہ وہ چھوٹا گناہ اصرار کی وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جائے اور پھر وہ جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ جی تو اس پر ہم ایک دو حدیث پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ کئی دفعہ ایک چنگاری پورے جنگل کو جلا کے رکھ دیتی ہے، جی کئی دفعہ جو ہے چھوٹی چیز بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ گناہ کا علاج شروع سے کر لینا چاہیے۔ جیسے بیماریوں کا علاج آغاز میں ہو جائے تو جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اگر دیر سے ہو تاخیر سے ہو، اگر اس میں ڈیلے ہو جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اس نے بلی کو باندھا، اور باندھنے کے بعد پھر اسے کوئی مطلب اپنی طرف سے کوئی چیز بھی اس کو نہیں ڈالی کہ وہ کھاتی، اور پھر اس کو چھوڑ آزاد بھی نہیں چھوڑا، کئی وہ جانور اور کیڑے مکوڑے کھا کے جو ہے وہ گزر کرتی۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہو گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ بعض روایات میں ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا۔ تو کوئی اس میں تضاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبیلہ حمیر جو ہے بعد میں وہ بھی یہودیت کی طرف چلا گیا تھا، تو یہ اس میں جو ہے وہ داخل ہو گئے، اس لیے کبھی ان کو قبیلہ حمیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کبھی انہیں ان کے دین یعنی اسرائیل کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، احتمال موجود ہے کہ یہ عورت کافرہ ہو اور حقیقتاً اسے عذاب دیا گیا ہو، اور یا پھر اس کے ساتھ ہونے والے حساب کتاب کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ جس شخص کا حساب صحیح کڑا لیا گیا گویا کہ وہ جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ عورت کافرہ ہو اور اس کے کفر کی وجہ سے عذاب دیا گیا ہو، اور بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اسے زیادہ عذاب دیا گیا ہو۔ تو اور لیکن امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ عورت مسلمہ تھی اور اسے اس گناہ کی وجہ سے سزا ہوئی۔ جی تو اس سے ثابت ہوا کہ بلی اور دیگر جانوروں کو پکڑ کے باندھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے خورد و نوش میں، ان کے کھانے پینے میں غفلت کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بلی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، لیکن اسے باندھنے پر اسے کھلانا پلانا واجب ہو جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ جانور کا جو نفقہ ہے وہ پھر اس کے مالک پر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی بندہ کبھی کبھار جو ہے گرفت میں آ جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں خاتون ہے، نماز روزوں اور صدقہ خیرات کی کثرت میں مشہور ہے، یعنی نمازیں بھی زیادہ پڑھتی ہے، روزے بھی زیادہ رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے۔ پھر ایک اور عورت کا اس شخص نے ذکر کیا کہ وہ نماز روزے اور صدقہ و خیرات کے جو ہے وہ کمی میں بڑی جو ہے وہ مشہور ہے، اور وہ صدقہ خیرات بھی کیا پنیر کے چند ٹکڑے کر دیتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور لیکن وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے یہ جنتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک عورت نمازیں زیادہ پڑھ رہی ہے، روزے زیادہ رکھ رہی ہے، صدقہ و خیرات زیادہ کر رہی ہے، دوسری عورت کی ان چیزوں میں کمی ہے، لیکن اس کی جو زبان ہے اس سے اس کو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جی تو حضور اس کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کا جو ہے ایک روایت میں آتا ہے من یضمن لی بین رجلہ ولکشہ اضمن لی الجنہ، فرمایا کہ جو مجھے دو پاؤں کے درمیان اور دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے اس کی ضمانت دے دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ زبان کی حفاظت اور اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا۔ جی تو اور ایک اور روایت میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی جو ہے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دوزخ بالکل میرے قریب کر دی گئی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا، میرے گمان کے مطابق حضور نے فرمایا ایک بلی اسے نوچ رہی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس نے دنیا میں بلی کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ قاضی اعجاز فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا اور اس عمل پر اصرار کیا یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ تو معلوم ہوا کہ صغیرہ گناہ جو ہوتا ہے اس پر جب کوئی بندہ اصرار کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لہٰذا بندے کو جب گناہ صغیرہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ کبیرہ تک وہ جو ہے نہ پہنچے۔ تو اس لیے ایک بندہ جب سگریٹ پیتا ہے تو شروع میں سگریٹ اسے چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ پھر بھنگ چرس پہ آ جائے گا اور پھر یوں کرتے کرتے شراب پہ آ جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہے اس کو جڑ سے شروع سے ابتداً اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر اللہ کریم جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں سے، حقوق اللہ کی کمیوں سے، حقوق العباد کی کمیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔